کر چل رہے ہیں علامہ صاحب، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ یہ طریقہ کار جو تقوی، جو نیکی کا ایک مقصد ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں، ہم نیکی کریں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیں، ہم افطار کروا دیں، ہم سحر کروا دیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیچارے بھوکے سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم شاذ و نادر کسی کے اندر وہ جذبہ جاگتا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کی مدد کر دی جائے۔ تو ہم اس چیز کو آگے کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اگلے 11 مہینے کے بعد جب پھر 12واں مہینہ آئے اور رمضان کا پہلا روزہ آئے تو ہمیں دقت کا سامنا نہ ہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے یا اللہ سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پھر افطار میں شروع کے 5-6 دن روزہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ آسان یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے قلب میں ایک احساسات پیدا کر لیے ہیں، اگر آپ کا قلب زندہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے اپنی روح کو زندہ کر لیا ہے، تو جو زندہ ہوتی ہے وہ بھی مرا نہیں کرتی چیز، اور جو زندہ ہی نہیں ہوئی وہ ایک بس رسم و رواج کے طور پر لیا گیا، تو وہ اس میں اس کی صورتحال یہی ہوتی ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ چونکہ ہم نے مذہب کو بھی رسم و رواج کے سانچے میں ڈال دیا ہے۔ واہ۔ ایک رسم ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے، ایک وہ تہذیب ہوتی ہے، عید آئی چلی گئی، رمضان آئے چلی گئی، بقرعید آئی چلی گئی، یہ آیا، وہ ایک روٹین میں چل رہا ہے انسان۔ اس روٹین کو چونکہ احساس بندگی نہیں پیدا کی، احساس ربوبیت نہیں آیا، روح کو تازہ نہیں کیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں کو، تو یہ 1000 سجدے سے جو مبرہ کرے گا تو وہ ایک سجدہ کرے گا، لیکن وہ ایک سجدہ ہی نہیں ہوا۔ تو پہلے تو اس ایک سجدے کو ادا کرے کہ جو آپ کو مبرہ کرے باقی سجدوں سے۔ تو ایک سجدہ کرنے کی کوشش کر لیں، 100 سجدے خود ہو جائیں گے، پہلے ایک سجدے کی طرف آ جائے۔ تو ہم نے کیا وہ ایک سجدہ ادا کیا ہے؟ ہم ایک سجدے کی طرف آ جائے، کثرت اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے پیچھے معرفت نہ ہو۔ عدم معرفت کی بنیاد کے اوپر وہ کثرت اعمال جو ہے وہ آپ کا اپنے آپ کو خوش کر لیجئے، آپ بہلا لیجئے اپنے آپ کو، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اور اس کے پیچھے شیطان بھی آتا ہے۔ وہ زین اعمالہم والی مسئلہ ہے کہ تمہارے اعمال کو شیطان جو ہے وہ زینت بنا کر کے، اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک کام کر لیا، میں نے بہت ہی کچھ کر لیا، در حقیقت وہ شیطان تھا جو تم کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا تھا۔ تم کو اللہ سے اس نے دور رکھا، اور اللہ سے جب تم دور رہے تو یہ تمہاری رسم بن گئی، یہ تمہارا ایک رواج بن گیا، اور اس کے ساتھ تم نے یہ عبادت گزار لی۔ تو آپ نے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ ہے یہ اسی لیے درست کہ کیا تم نے اس پورے مہینے کے اندر اگر تمہاری گفتار میں، رفتار میں، مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں، عبادات میں، رہن سہن میں، ماں باپ کے رویوں میں، آل اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تبدیلی آئی؟ اگر نہیں آئی تو جو پہلی رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہو، تو پھر اگلے سال تک بھی ایسے ہی رہو گے، اور موت تم کو کب لے لے اس کا کچھ نہیں پتا۔ درست فرمانا۔ میں بہت افسوس کے ساتھ جو ہے نا یہ حادثہ ہوا ایئرکرافٹ والا، انتہائی غمزدہ لوگوں کے ساتھ، اور یقیناً ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، دکھ کا مقام ہے۔ وہ ان بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی جو یتیم ہو گئے، ان بچیوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے عقد طے ہوں گے کہ رمضان کے بعد کسی کا عقد ہونا تھا، کسی کے ساتھ کچھ ہونا تھا، ان بچوں کا کیا ہوگا کہ کوئی اسکول اور یونیورسٹی میں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ان ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو اپنے بچوں کے سہرے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل میں جا کے بات کر سکیں، لیکن اتنا ہے کہ اگر کسی کے پاس احساس ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، اپنے اندر اگر احساس پیدا کر لو، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے آپ سے مخلص ہو جاؤ۔ اگر ہم مخلص نہیں ہوں گے اور ہم اس کو رسم و رواج کے طور پر لیتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت بربنائے عادت کسی کام کی نہیں، عبادت بربنائے معرفت ہو، اور معرفت کے لیے ایک لمحہ آپ کے لیے کافی ہے۔